بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یسلو کا قاعدہ تو جوازی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، اور کل خود میں تو اس کا حذف جو ہے وہ واجب ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جوازی قاعدے سے آپ وجوبی کام لے رہے ہوں اس سے؟ تو خیر یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، سنت اور نفل آپ پڑھتے ہیں تو سنت اور نفل کے اندر بھی تو فرائض اور واجبات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کوئی کہے جی سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، اور اس کے اندر فرائض و واجبات ہو گئے، ارکان ہو گئے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خطبہ بذات خود عید کا کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن سننا کیا ہے؟ اس کا واجب ہے۔ اذان دینا سنت ہے، ٹھیک ہے، سنت موقدہ ہے، مگر اس کا جواب دینا کیا ہے؟ تو مسجد سے باہر ہو اس کے لیے واجب ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یسلو کا جو قاعدہ ہے وہ اپنی جگہ اگرچہ جوازی ہے، لیکن جب اس کو کل اور خود میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں چونکہ ایک بہت بڑی پریشانی بنتی ہے، خاص کر دو حمزوں کے جمع ہونے کی صورت میں۔ تو اس پریشانی سے جان چھڑانے کے لیے اس کو کسی طرح گرانا ضروری ہوتا ہے، وہ کینسر بن جاتا ہے، کینسر کے لیے کسی کا ہاتھ پاؤں کاٹنا یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو اب یہ لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک مضر ہوتا ہے اور ایک ایسی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کینسر کی صورت میں کہ ہاتھ پاؤں کو کاٹنا کیا ہو جاتا ہے؟ مجبوری بن جاتا ہے، ناسور ہوتا ہے وہ۔ ایسے ہی او کل میں او خود میں دو حمزے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کو گرانا اب ضروری ہے۔ اب اس کے لیے کوئی اور قاعدہ اگر نہیں ملتا تو قلب مکانی کے جیسی صورت نکالی ہے صاحب علم الصیغہ کے استاذوں نے، تو اب اس صورت میں اگر ہم اس قاعدے کو لگاتے ہیں تو اس ناسور کو دور کرنا ضروری تھا، چاہے جوازی قاعدے سے دور کیا، لیکن دور کرنا کیا تھا؟ ضروری تھا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا فلسفہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ اس قاعدے کے حوالے سے اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ہر وہ حمزہ متحرکہ جو ساکن غیر مدہ زائدہ اور غیر یا تصغیر کے بعد واقع ہو، ہر وہ حمزہ متحرکہ جو واقع ہو جائے ساکن غیر مدہ زائدہ اور غیر یا تصغیر کے بعد، تو اس کی حرکت ماقبل کو دے کر حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آگے چند صورتیں ہیں، مثلا ایک صورت یہ ہے کہ حمزہ کا وقوع قلب مکانی کی وجہ سے ہوا ہو، جیسا کہ ابھی 3 مثالوں میں گزرا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ابھی پچھلے اس میں گزرا ہے نا، اک اول، اخ، اخ ال، اور قلب مکانی کی صورت میں، یا افعال رؤیت، افعال قلوب، ٹھیک ہے، افعال قلوب یعنی افعال رؤیت، ان کے اندر یہ قاعدہ لگایا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں ان کا حذف پھر کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، مثلا قلب مکانی بھی نہ ہو، افعال رؤیت بھی نہ ہو، کوئی اور افعال ہوں یا اسماء رؤیت ہوں، تو ان میں قاعدہ پھر یہ جوازی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسماء رؤیت جیسا کہ مرئیون، اس میں مفعول ہے، مرأجن یا مرأن، مرئیون، مریجن، مرأیون، مرن، یا مرأیون، مرن، ان میں جو یہ قاعدہ رکھتے ہیں تو ان میں جوازی لگتا ہے، جوازی طور پر لگائیں یا نہ لگائیں اسماء رؤیت میں، لیکن افعال رؤیت میں یہ وجوبی لگتا ہے۔ اور اسی طرح جس کو افعال رؤیت کو یہاں پر مصنف افعال قلوب کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح قلب مکانی کی صورت میں بھی یہ کیا قاعدہ یسلو والا وجوبی لگتا ہے ان دو جگہوں پر، ان کے علاوہ جو ہے جوازی لگتا ہے، صحیح ہو گیا۔ اب اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں صیغوں میں بھی، یعنی یہ تینوں صیغوں سے کیا مراد ہے؟ کل، خذ اور قلب مکانی، ان تینوں میں حذف کیا ہوتا ہے؟ وجوبی ہوتا ہے۔ اسی طرح افعال رؤیت کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ حذف وجوبی ہوتا ہے۔ اب رہ گیا مر، یا مر کے ساتھ ایک اور ہے سل، جو انہوں نے مصنف نے ذکر نہیں کیا، سل، تو ان میں قاعدہ قلب اور آدمی قلب، قلب کرنا اور آدمی قلب یعنی قلب نہ کرنا دونوں جائز ہے۔ قلب کریں گے تو پھر ان میں بھی وجوبی لگے گا قاعدہ، قلب نہیں کریں گے تو ان میں قاعدہ لگانا ضروری نہیں ہے، جوازی ہے۔ چنانچہ آپ مر بھی پڑھ سکتے ہیں، او مر بھی پڑھ سکتے ہیں، سل بھی پڑھ سکتے ہیں، اس ال بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ یہ تھوڑا سا فرق کرنا ہوگا، بالکل سٹارٹ میں آ جائے تو مر پڑھیں گے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ٹھیک ہے، سل بنی اسرائیل،
اور اگر تھوڑا درمیان میں آ جائے پہلے حرف عطف وغیرہ ایسا کوئی آ جائے جیسے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، پھر آپ اسأل پڑھ رہے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تو پھر آپ عمر پڑھ رہے ہیں جب اس سے پہلے کوئی آ رہا ہے یا درمیان میں آ رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا فرق اس میں کر لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو قلب مکانی کا قاعدہ مصنف نے بتایا ہے، مصنف کے استاد محترم نے، تو کیا یہ قلب مکانی کہیں یہ قلب مکانی کا قاعدہ واقع بھی ہوا ہے، عربوں نے اس کو استعمال بھی کیا، یا صرف استاد محترم نے خود ہی اپنی طرف سے بنا دی ہے؟ تو اب آگے مثالیں دے رہے ہیں کہ نہیں، عربوں کے ہاں یہ قلب مکانی کا سلسلہ عبارات میں الفاظ کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اب ان مثالوں کو اگلے جو ہے کلپ کے اندر میں لا رہا ہوں۔